تیری بادشاہی آئے۔ حصہ اول۔ مسیح خداوند داؤد کا بیٹا۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ تیری بادشاہی آئے۔ حصہ اول۔ مسیح خداوند داؤد کا بیٹا۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ اس مضمون کے بارے میں بہت سے ثبوت موجود ہیں کہ مسیح کی پیدائش سے پہلے اور خاص کر اس کی آمد کی آخری صدی کے اختتام پر خدا کے لوگوں کو امید کی کرن واضح نظر آنے لگی کہ اب وقت آ گیا ہے۔ عہد عتیق کا یونانی ترجمہ، جسے سپتوجنتا ہفتاد کہا جاتا ہے، یہودیوں کے درمیان بہت مشہور تھا، خاص طور پر ان یہودیوں کے درمیان جو غیر قوموں میں منتشر ہو گئے تھے۔ انہوں نے بہت سے شاہی لقب بھی شامل کیے جن کا ذکر ہم عبرانی بائبل میں نہیں سنتے یا پڑھتے۔ سپتوجنتا کا ترجمہ مثال کے طور پر ایک لقب کا استعمال کرتے ہوئے یوں بیان کرتا ہے کہ آنے والا حکمران شہزادہ ہوگا۔ یہودا سے حکمرانی کا عصا جدا نہ ہوگا اور نہ ہی اس کے پاؤں میں سے بلند جاتا رہے گا جب تک کہ نہ آئے شلوح اور قومیں اس کی تابعدار ہوں گی۔ تکوین کی کتاب 49واں باب اس کی 10ویں آیت۔ اپوکریفل کی دوسری کتاب اسدراس میں ہم خدا کا کلام سنتے ہیں جس میں یوں مرکوز ہے کہ مسیح میرا بیٹا اور وہ صہیون کے پہاڑ کی چوٹی سے تمام لوگوں پر حکمرانی کرے گا۔ اسی طرح کی ملتی جلتی زبان کا استعمال ہم آنوک اور بحرائے مردہ کے صحیفہ میں سنتے ہیں۔ مفکرین کے مطابق ایک مسیح کی نہیں بلکہ دو کا انتظار تھا۔ نمبر 1 جنگجو بادشاہ، نمبر 2 کاہن نبی۔ یہ صحیفے زمانہ قدیم میں آنے والے بادشاہ کے متعلق یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ مسیح بھی ہوگا اور وہ داؤد کے گھرانے سے بھی ہوگا۔ ہم ایسے جذبات کو یہودی مفکر جوزفس کی تاریخی کتابوں میں دریافت کرتے ہیں، جس نے خود سے اعلان کیا اور داؤد کے عروج و زوال کا ذکر اپنی تحریروں میں کیا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے پسندیدہ شخصیت رومن شہنشاہ واسپاسینس کا لقب بھی استعمال کیا۔ وہ لوگ جو اپنے ایمان پر قائم رہے، اسی امید کے ساتھ زندہ رہے۔ بہرحال یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا اور موجودہ صورتحال خدا کے لوگوں کے لیے ذلت آمیز تھی۔ غیر قومیں اکثر یہودی لوگوں کا مذاق اڑایا کرتی تھیں کیونکہ یہودی اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہیں، مگر اب ان کے حالات تباہ کن تھے اور غیر قومیں ان پر حکومت کرتی تھیں۔ خداوند نے داؤد کے ساتھ عہد کرتے ہوئے اپنے وعدوں کو واضح طور پر بیان کیا کہ اس کا گھرانہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، مگر اب ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اب ہمیشہ کے لیے دفن یا بجھ گیا تھا۔ وہ وقت آئے گا کہ داؤد کا بیٹا قوموں پر حکمرانی کرے گا، مگر اب غیر قومیں اسرائیل پر حکمرانی کرنے لگی تھیں، جبکہ عبرانی
بائبل داؤد کے گھرانے اور بادشاہت کی مستقل مجازی کا اعلان کرتی ہے، مگر اب بادشاہت دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، حتیٰ کہ داؤد کا گھرانہ بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ صورتحال نے مضحکہ خیز دور کو دعوت دی، کیونکہ ناکامی اور بربادی ہر جگہ نظر آ رہی تھی، سوائے مکابین کے مختصر دور میں خوشحالی ہوئی۔ اس کے بعد اسرائیل غیر ملکی طاقتوں کے زیر سایہ غلامی میں رہی۔ تھینکس فار واچنگ۔ ہیو این ایٹرنل ہوم۔ گاڈ بلیس یو آل۔